فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسنین نور شش جہات۔ کاشانۂ بصیرت کے اس یوٹیوب چینل سے بندہ لاشعی عبدالہادی واجد یک بار دیگر آپ سے مخاطب ہے۔ حاضر خدمت ہونے کا سبب، غرض و غایت یہی ہے کہ کتاب مستطاب بعنوان فضائل فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا ریویو، تلخیص اور خلاصہ آپ کے لیے ہدیہ سماعت کیا جائے۔ اس کتاب کے مؤلف وہ فرد فرید ہیں کہ جنہوں نے تحقیق و تدقیق و تنقیح کو نقطۂ عروج پر پہنچا دیا ہے، یا یوں کہیے کہ باب تحقیق میں آپ کا ہم پلہ اور ہم پایا تلاش کرنا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، میں کسی اور کا نہیں، صاحب الغدیر جناب عبد الحسین الامینی قدس سرہ الشریف کا ذکر کر رہا ہوں۔ کتاب کا ترجمہ سید ذوالفقار علی زیدی صاحب نے فرمایا ہے، اور یہ کتابچہ خواہر محترم و خاتون مکرم جناب طاہرہ عباس جعفری صاحبہ کی جداگانہ اسلوب خواندگی میں کاشانۂ بصیرت کی زینت بنا اور آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا۔ اس کتاب کی بنا و بنیاد و اصل و اساس ایک ہی نقطے پر استوار ہے، یا لفظیں بدلتے ہوئے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فضائل فاطمیہ پر مشتمل یہ دستاویز ایک نکاتی ایجنڈے پر مشتمل ہے اور مبنی ہے، اور وہ ایک نقطہ یہ ہے کہ دیگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مانند خود حضور سیدہ کونین مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا بھی حامل ولایت کبریٰ ہیں، آپ ولیت اللہ ہیں۔ مؤلف مرحوم نے اس کتاب کی ترتیب کو انتہائی دل آویز، دلکش اور انیق انداز میں عالمانہ اسلوب میں معین فرمایا ہے۔ مذکورہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مرحلہ اولیٰ میں آیات قرآنیہ سے، معروف آیات قرآنیہ سے استشہاد کیا گیا ہے۔ میں فقط فہرست وار وہ 7 آیتیں گناتا جاؤں گا۔ مثلاً آیہ تطہیر، سورہ مبارکہ الاحزاب کی 33ویں آیت، 33ویں سورہ کی 33ویں آیت۔ ثانیاً آیہ مباہلہ، سورہ مبارکہ آل عمران 3 سورہ، اس کی 61ویں آیت۔ آیہ مودت، جسے آیہ قربہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ مبارکہ شورى 42واں سورہ، اس کی 23ویں آیت۔ آیہ امامت، سورہ مبارکہ البقرہ کی 124ویں آیت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اسی سورہ مبارکہ البقرہ کی 37ویں آیت، جس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی چند کلمات کے ذریعے قبولیت توبہ کا ذکر موجود ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ 37ویں آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی۔
اسی طرح آیہ امانت سورہ مبارکہ احزاب 33ویں سورہ کی 73ویں آیت، ان عرضنا الامانۃ علی السماء، اس میں ذکر ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنہا واشفقن منہا فحملہا الانسان انہ کان ظلوما جہولا، ان سب نے اس امانت کو حمل کرنے سے انکار کیا، آخر کار انسان نے اس امانت کو اپنے دوش ناتواں پر اٹھا لیا، اور بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ سورہ مبارکہ حل عطا، جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں، اس واقعے کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس حوالے سے متعلقہ روایات جو ان تمام تر آیات کی تفسیر و توضیح کے عنوان سے وارد ہوئی ہیں، ان روایات کو بھی درج کر دیا ہے مؤلف مرحوم نے۔ یہ بات اور یہ امر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے کہ بیشتر مقامات پر جو حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں وہ کتب تسنن ہی سے ماخوذ ہیں۔ میں مثالاً عرض کرتا چلوں کہ سورہ مبارکہ حل عطا کی شان نزول میں جو معروف واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اس واقعے کے تعلق سے 30 علماء عامہ کے حوالے نقل فرمائے ہیں جناب علامہ امینی نے۔ میں تبرکاً وہ آیات بھی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ سورہ مبارکہ دہر میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو یہ معروف واقعہ ہے۔ میں یہاں ٹھہر کر سورہ مبارکہ احزاب کی جو آیت تطہیر ہے اس حوالے سے ایک نقطہ ذکر کر دینا ناگزیر جانتا ہوں۔ یقیناً سامعین اس امر سے انجان نہیں ہیں، بلکہ بخوبی آشنا ہیں کہ آیت تطہیر کے حوالے سے ملت اسلامیہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ پس علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی عالمانہ اور محققانہ انداز میں آیت تطہیر کے ضمن میں 5 سوالات قائم فرمائے ہیں۔ میں اجمالاً ان سوالوں کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال اولاً تو یہ کہ کیا آیت تطہیر کے مصادیق کے تعلق سے حضور مکرم سے کوئی نص صریح صادر ہوئی ہے؟ ثانیاً، کیا ازواج النبی رضوان اللہ علیہن نے از خود کبھی یہ ادعا کیا طول تاریخ میں کہ آیت تطہیر خود ہماری شان میں نازل ہوئی ہے؟ ثالثاً، جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کی ذریت میں آنے والے ائمہ معصومین علیہم السلام نے کیا کبھی آیت تطہیر کے ذریعے سے احتجاج اور مناشدہ فرمایا؟ رابعاً، کیا صحابہ کرام کی مرویات میں اس سے متعلق کوئی اشارہ ملتا ہے؟ خامساً، محدثین و مفسرین کی روش کیا رہی آیت تطہیر کے تعلق سے؟ یقین فرمائیے عزیزان گرامی کہ اگر معیار اور کسوٹی تحقیق پسندی کو قرار دیا جائے تو ان تمام تر سوالات کے جوابات مذہب حقہ اثنا عشریہ کی موافقت میں ہیں۔ اس کتابچے کے مطالعے سے یہ امر اظہر من الشمس ہو جائے گا آپ تمام حضرات کے لیے۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں اور دوسرے جز میں یا دوسرے مرحلے میں یوں کہیے کہ مذکورہ ادعا اور مذکورہ دعوے کے ثبوت کے لیے اور ثبوت کے طور پر احادیث شریفہ کو مستدل قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر بھی درجہ بندی ہے، خود مؤلف مرحوم نے اس درجہ بندی کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ احادیث کا ایک وہ سلسلہ ہے اور ایک وہ مجموعہ ہے جو من حیث الکل پنجتن پاک علیہم الصلوۃ والسلام کی شان مطہر میں وارد ہوئی ہیں، جن میں ظاہر ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ بدرجہ اولا بدرجہ اتم شامل ہیں،
بلکہ ذات واجب کی اندیت میں مرکز تعارف قرار پاتی ہیں۔ اور روایات کا دوسرا حصہ وہ ہے اور درجہ بندی وہ ہے کہ جو مختص ہیں حورۂ انسیہ درۃ النورہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے فضائل میں۔ ہر چند کی دوسری جو درجہ بندی جس کا ذکر کیا گیا، اس حوالے سے زیادہ تفصیلات اور جزیات نقل نہیں کی ہیں علامہ امینی نے، چند جملوں پر ہی اکتفا فرمایا ہے، مگر وہ جو پہلا طبقہ ہے اور پہلی درجہ بندی ہے روایات کی اور احادیث کی، ان احادیث کو 15 موضوعات کے تابع بیان فرمایا ہے۔ میں چند موضوعات کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ حضرات میں ایک تشویق اور ترغیب پیدا کر دی جائے اصل کتاب کے مطالعے کے حوالے سے۔ مثلا ایک موضوع یہ ہے کہ خمسہ نجبا علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ ساق عرش پکندہ ہیں اور نقش ہیں، اس ضمن میں روایات نقل کی ہیں متعلقہ۔ پھر اسی طرح ایک اور جو ہیڈنگ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ وابیہا وبالہا وبنیہا دیگر ہستیوں کی مانند، یعنی خود حضور مکرم اور جناب امیر اور حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام کی مانند وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یعنی اگر اس کو میں مزید ادبی پیرائے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ حضور سیدہ کائنات بھی اس عالم کون و مکان کے لیے علت غائی قرار پاتی ہیں، اس ذیل میں روایات نقل کی ہیں۔ پھر ایک موضوع ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عصمت و طہارت کے تعلق سے اس ضمن میں اور اس ذیل میں علامہ امینی نے حدیث سد الابواب کا ذکر کیا ہے کہ جہاں مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے جاتے ہیں سوائے حضرت امیر اور حضرت زہرا کے بیت الشرف کے۔ ایک اور موضوع ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بھی باقی ائمہ معصومین اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی مانند مفروض الطاعت ہیں، واجب الاقتداء و اتباع ہیں۔ اس ضمن میں آپ کو حدیث ثقلین نظر آئے گی اور ایک اور حدیث بھی آپ کو کتاب میں پڑھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور موضوع یہ ہے کہ شہزادی کونین کی خلقت کس طرح عمل میں آئی، وہ سیب جنت کا معاملہ، اور پھر آپ کا بطن مادر میں خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے تسلی و تشفی کا سامان فراہم کرنا، یہ تمام تر روایات ذکر کی گئی ہیں اس مقام پر۔ آخر کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ امینی نے پھر تمام تر بیان شدہ جو مطالب اور مناقب تھے پوری کتاب میں ان کو 40 نقاط کی صورت میں خلاصہ فرما دیا۔ یہ بالکل آخر ہے کتاب کا کہ جہاں تمام تر فضائل و مناقب کو 40 نقاط کی صورت میں علامہ امینی نے مرتب فرمایا ہے۔ تو یہ ایک مختصر ترین ریویو اور تبصرہ اس کتاب پر ایک طائرانہ نگاہ ہم نے ڈالی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو کتاب کے مطالعے کے حوالے سے آمادہ کر سکے اور تیار کر سکے انشاءاللہ العزیز۔ میں اختتام بس اپنی گفتگو کا کرنا چاہوں گا اہل سنت کی معروف شاعر اور عالم اور نمائندہ شخصیت احمد رضا بریلوی صاحب کے قصیدہ نور میں موجود ایک شعر سے سیدہ کونین کے تعلق سے فرماتے ہیں: نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رلہنا نور کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔